جس دن آپ کے ہیرے کی چوری نکلے انقلاب یاد آتا ہے، جس دن آپ کی زمین آپ کے نام نکلے اس دن انقلاب یاد آتا ہے، جس دن آپ کے نام بڑی کمپنیاں چوری کی نکلے اس دن انقلاب نظر آتا ہے۔ یہ انقلاب نہیں، یہ آپ حساب سے ڈر رہے ہیں۔ حساب تو ہوگا، اور خان صاحب بالکل ذہن میں رکھے، حساب پہلے ہوگا، انتخاب بعد میں ہوگا۔ اور انقلاب جو ہے یہ کتنا نازک آپ کا انقلاب ہے، کبھی آنسو گیس سے ڈر جاتا ہے، کبھی لاٹھی چارج سے ڈر جاتا ہے، کبھی کسی پرچے سے ڈر جاتا ہے، اور یہ انقلاب جو ہے یہ کہتا ہے کہ اے سی والا کمرہ ہو اور اس سے باہر نکلنا نہیں چاہتا۔ آپ کے یہ تمام جو کرتوت ہیں یہ جب جیسے جیسے سامنے آ رہے ہیں آپ کا اصل کردار سامنے آ رہا ہے، اور آپ کا اصل کردار لوگوں کو دکھانا ضروری ہے۔ یہ ایک دستہ ہے جو کہ آپ کے گھر والی کے نام کی کمپنیاں ہیں۔ چاہتے تو جس طرح کی کرپشن آپ کی ہے، آپ کے بے شمار اور آپ کے گھر آپ بہت سارے لوگ جو ہے وہ آج اندر ہوتے، لیکن ہم ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے جس سے سیاسی انتقام نظر آئے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ تمام ایویڈنس عدالتوں میں رکھیں گے، عوام کی عدالت میں رکھیں گے، اور اس کے بعد وہ چیزیں جس میں ایسی ایویڈنس ہوگی جسے کوئی ڈینائی نہ کر سکے، اس کے بعد یقیناً آپ بنی گالا سے آپ کو تشریف لے جانا پڑے گی، اڈیالہ بھی۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، جس دن آپ لانگ مارچ لے کر آئے تھے، آپ کو کہا تھا کہ آپ کو دعائی دی ہے، آئندہ آپ لانگ مارچ کا نام نہیں لیں گے، اور آپ کو دعائی سے دیکھے آرام آ گیا ہے، اب لانگ مارچ کا آپ نام نہیں لیتے۔ اب انقلاب آپ کے اندر پیٹ کے اندر ابال اٹھا رہا ہے، اب اس کی درد ہے آپ کے اندر، اس کی بھی دوائی آپ کو ملے گی، اور اس کی دوائی آپ کا اصل چہرہ دکھا کے دکھائیں گے۔ یہ آپ ڈر رہے ہیں اپنے حساب سے، اس لیے جلد از جلد انتخاب چاہتے ہیں۔ آپ کو دو ڈر ہیں، ایک تو آپ کو ڈر ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کا اصل چہرہ سامنے آئے گا، آپ کی چوری سامنے آئے گی، اور ایک دوسرا ڈر آپ کو یہ ہے کہ اس وقت حکومت جو ہے وہ میاں نواز شریف کی ٹیم کے پاس ہے، جو ناممکن کو ممکن کرتی ہے۔ الحمدللہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کیا ہے۔ 97 98 میں بھی یہ ٹائم آیا، لوگوں نے کہا ایٹمی دھماکے میاں نواز شریف نہ کرو، ملک پر پابندیاں لگیں گی، ملک کی معیشت تباہ ہو جائے گی۔ ملک کی معیشت بھی چلی، پاکستان ایٹمی پاکستان بھی بنا۔ یہ پھر وقت آیا جب 2013 میں ہمیں حکومت ملی، ایک طرف دہشت گردی عروج پر تھی اور دوسری طرف لوڈ شیڈنگ 16 گھنٹے کی تھی۔ لوگوں نے میاں نواز شریف سے کہا یہ آپ سے 5 سال میں نہیں ہوگا۔ وہ 5 سال سے بھی پہلے لوڈ شیڈنگ زیرو ہوئی، دہشت گردی زیرو ہوئی، پاکستان 6 جی ڈی پی کی ترقی کی رفتار سے ترقی کرنے لگا، اور اس کے بعد اب پھر پاکستان ملا ہے۔ یقیناً مشکل حالات ہے، اور لیکن خان صاحب آپ کو پتہ ہے نواز شریف کی ٹیم ناممکن کو ممکن کر سکتی ہے۔ انہوں نے کر کے دکھایا ہے پہلے، اور یہ اب دوبارہ بھی کر کے دکھا سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو جلتی ہے انتخاب کی، اسی لیے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی دن نہ گزرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹیم پاکستان کو پھر سیدھے رستے پہ ڈال دے گی۔ یہ ٹیم پھر پاکستان کو ایک ہستہ بستہ پاکستان بنا دے گی۔ اور خان صاحب آپ کو یہ جو انقلاب ہے یہ انقلاب نہیں ہے، یہ آپ کے ہیروں کا کاروبار جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ آپ ہیرو کے کاروبار آپ کا جو ہے وہ آج کل ٹھپ ہوا ہے، کوئی ہیرے دے ہی نہیں رہا آپ کو، نہ آپ توشہ خانہ آپ کو چوری کرنے کا موقع مل رہا ہے، نہ کوئی آپ کو گھڑی دے رہا ہے، نہ گھر والی کو کوئی ہیرا دے رہا ہے۔ آپ کو اصل درد یہ ہے کہ آپ کا ہیروں کا کاروبار چلے۔ ملک کا درد ہوتا تو آئی ایم ایف کے 175 صفحے کا جو معاہدہ تھا اس کے پاؤں اور ہاتھ کے انگوٹھے آپ نے لگا کر بجلی، پٹرول، آٹا، چینی، گھی گروی نہ رکھتے، پاکستان کے ڈالر جو ہے اس کی قیمت نہ بڑھاتے، اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا؟ اگر آپ کو یاد ہوتا تو آپ پہلے سے تیاری کر لیتے۔ صرف جھوٹ کی کہانی آپ نے بنائی ہے، اور جس آپ نے کھائی میں پاکستان کو دھکیلنے کی آپ نے کوشش کی ہے، ہم اس کھائی سے اس پاکستان کو نکالیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ
میں دوبارہ آپ سے عرض کر دوں، پہلے آپ نے لانگ مارچ کی کال دی، پٹی، جمعے کی کال دی، پٹ گئی، اتوار کی کال دی کل، وہ بھی پٹ گئی۔ ہیٹرک کی ہے آپ نے ناکام کالوں کی، اور ان ناکام احتجاج کی کالوں کے بعد خان صاحب جمعہ، ہفتہ، اتوار کے دن بدلنے سے یہ کامیاب نہیں ہوگی، یہ لوگوں کے آنے سے کامیاب ہوگی۔ لوگ کیسے آئیں؟ کس بات پر آئیں؟ کیا لوگ اس کام کے لیے آئیں کہ آپ دوبارہ سے آپ کو ووٹ دے کے پاکستان پہ کوئی بزدار مسلط کیے جائیں؟ کیا آپ کو ووٹ دوبارہ دے کر پاکستان کو پھر اسی کھائی میں دھکیلا جائے، نہ جہاں غریب کی روٹی بھی چھنی اور ہم سے کشمیر بھی چھنا؟ کیا آپ کو پھر ووٹ دے کر گوگی اور پنکی کو پاکستان پہ مسلط کیا جائے؟ کیا آپ کو ووٹ دے کر پاکستان کے لوگوں سے روٹی چھن جائے اور آپ کی گھر والی ہیرو میں کھیلے؟ آپ کو لوگ کیوں آپ کے لیے نکلیں گے؟ کیوں آپ کے لیے ووٹ دیں گے؟ اور آپ کا انقلاب جو ہے یہ انقلاب نہیں ہے، یہ آپ کا ایک ڈرامہ ہے صرف اقتدار تک پہنچنے کے لیے۔ یہ اسی طرح جیسے تبدیلی کا ڈرامہ کیا تھا، وہ آپ نے تبدیلی لوگوں کو سنائی کہ 90 دن میں سب کچھ بدل جائے گا، کروڑ نوکریاں ہوں گی، 50 لاکھ گھر ہوں گی۔ خان صاحب کوئی ایک آدھ گھر ہی بنا جاتے۔ اب اسی طرح کا انقلاب ہے جو آپ لے کے آنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کے احتجاج اسی طرح ناکام رہیں گے، اور آپ کا حساب پہلے ہوگا، انتخاب انشاءاللہ تعالی بعد میں ہوگا۔ اور آپ کو بڑا پسند تھا میرا سلطان، اب آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ہر ہفتے ایک نئی قسط ملتی ہے راشی سلطان کی، راشی کپتان۔ خان صاحب یہ آپ کے نام کا ڈرامہ ہے، آپ کو میرا سلطان پسند تھا، اب آپ پر ڈرامہ جو چل رہا ہے اس وقت وہ راشی کپتان کا ہے۔ کبھی توشہ خانہ کا کیس نکلتا ہے، کبھی زمین کا کیس نکلتا ہے، کبھی ہیروں کا کیس نکلتا ہے، کبھی کمپنیوں کا کیس نکلتا ہے، کبھی گوگی کے قصے نکلتے ہیں، اور تو اور چھوڑیں وہ بزدار جو بڑا ہی شریف اور معصوم آدمی لگتا تھا، اربوں کی زمین جو ہے وہ جعلی ڈاکومنٹ بنا کے ہڑپ کر گیا اور لگتا معصوم ہے۔ یعنی ایسے معصوم آپ لے کر آئے ہیں۔ تو یہ ساری کہانیاں اس پر اس لیے لوگ نہیں نکلیں گے۔ لوگ آپ جتنا مرضی کوشش کریں، لوگ کردار کے پیچھے نکلتے ہیں، اور کردار جو ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے اپنے اوپر خول چڑھایا ہوا ہے۔ آپ وہ صادق اور امین ہیں جس میں ہر وہ نقص، ہر وہ کمی پائی جاتی ہے جو خدا نخواستہ کسی برے آدمی میں پائی جا سکتی ہو۔ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے کے ساتھ لوگوں کو بہکاتے ہیں، لوگوں کو بہکانے کے علاوہ اپنے گھر والوں کو آگے رکھ کے ہیر پھیر کرتے ہیں۔ سو آپ انشاءاللہ تعالی، میں دوبارہ ایک عرض کر دوں کہ آپ کا انقلاب جو ہے وہ صرف اب تک آن لائن انقلاب ہے، انٹرنیٹ پہ، کسی ٹویٹر پہ، فیس بک پہ آیا ہوا ہے، آن گراؤنڈ کوئی چیز نہیں ہے۔ خان صاحب آن لائن انقلاب تو شاید آپ لے آئیں، آن گراؤنڈ انقلاب آپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ ٹیم چاہیے جو نواز شریف کی ٹیم ہے، جو ناممکن کو ممکن کر کے دکھائے، جنہوں نے پہلے بھی کر کے دکھایا، اب بھی کر کے